السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1۔ اسٹوڈینٹس، آج اسلامیات لازمی کا باب چہارم کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے منتخب احادیث، یعنی آپ کے باب چہارم کا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے منتخب احادیث، جس میں 12 احادیث جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ اور تشریح آپ کو شارٹ کویسچن میں MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کو اس کا اجر اس کی نیت کی بنا پر ملے گا۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اسے اجر بھی ویسا ہی ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو اس کو اس کا اجر صرف اسی دنیا میں، وہ ریاکاری میں دنیا کو دکھانے کے لیے جو عزت پانا چاہتا ہے اسی کی صورت میں ملے گا، آخرت میں اسے اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے اس کا فائدہ ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان کوئی بھی عمل اس دنیا میں ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر اسے صرف اس دنیا میں ہی اس کا حصہ مل جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت میں بہت سارے لوگوں کی نمازیں، عبادتیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم نے نمازیں، عبادتیں دنیا میں صرف خود کو جو ہے وہ بڑا ثابت کرنے کے لیے، عزت والا منوانے کے لیے پڑھی تھی، اس لیے دنیا میں تمہیں وہ عزت مل گئی تھی، تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان جو بھی عمل کرے اس کی نیت کی بنا پر ہی جو ہے اسے اس کا اجر یا پھر جزا ملے گی۔ آیت نمبر 2، انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حدیث کے آگے بریکٹ میں ان کتابوں کا نام لکھا گیا ہے جن میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، لہذا حدیث نمبر جو ہے یہ موطئ امام مالک میں بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اخلاقیات تھیں ان تمام پر عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ آپ دیانت دار تھے، آپ امین تھے، آپ صادق تھے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، کسی بھی قسم کے کوئی بھی معاملات ہوں، آپ نے ہر ایک کے احکامات کو بھرپور عمل کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا، اور اخلاقیات کی آپ نے مکمل طور پر تکمیل کر کے ہمارے سامنے اس کا نمونہ رکھا کہ انسان نے اگر زندگی میں عزت پانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی ہونا ہے، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے اخلاقیات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ حدیث نمبر 3، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اینڈ پہ دیکھیں، بریکٹ میں لکھا ہے بخاری اور مسلم۔ ہم نے صحیح ستہ میں ان دو کتابوں کے نام پڑھے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یعنی یہ حدیث ان دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو وہ حدیث جو دونوں میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان کی جائے اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ آپ سے شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے یا MCQs میں کہ متفق علیہ حدیث سے کیا مراد ہے، تو وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان کی گئی ہو اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ اب غور کرتے ہیں اس کے ترجمے پر۔ حدیث کے میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایماندار ہونا یعنی کوئی شخص
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے والدین یا اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو وہ ایماندار، ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ ایماندار ہونا، ایمان والا ہونا، آپ کی محبت جو ہے وہ اس کے لیے شرط ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے بھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں تمام دنیا کی چیزوں، ہمیں تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث نمبر 4، لا یکمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد بن حنبل، اصول کافی بالمعنی میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی یہاں مومن ہونے کی ایک اور جو ہے وہ شرط بیان کی گئی ہے کہ جب تک ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی ویسے ہی جذبات، ویسے ہی خواہشات نہیں رکھتے جیسے ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر ہم اپنے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو کسی دوسرے کے لیے چیز کا انتخاب کرتے وقت بھی ہمیں اسی کوالٹی، اسی اچھی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اچھی زندگی گزارے اور اپنے بھائی کے لیے بری زندگی کا تصور کرے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے ایمان میں کمی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اب یہاں پر مومن نہیں، صرف مسلمان ہونے کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یعنی اگر کسی کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا کسی کی زبان سے، کسی کی باتوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مومن تو دور کی بات، وہ دائرہ اسلام میں بھی نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان ہونے کی یہاں پر حدیث مبارکہ میں شرط کیا بیان کی گئی کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 6، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا سلوک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت حاصل ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 7، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ یعنی ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کو قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا اور اس کی عزت خراب کرنا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 8، ما علمان اقتصدا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بڑا اہم ترین اصول بتایا گیا۔ میانہ روی کہتے ہیں درمیانی راہ کو۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ میانہ روی سے مراد اگر آپ کے پاس آپ کے وسائل کم ہیں، آپ کے پاس مال و دولت کم ہے، تو آپ اپنی ضروریات کو اتنی تک محدود رکھیں۔ آپ کے پاس اگر مال و دولت زیادہ ہے تو اس وقت اپنی ضروریات کو اتنا زیادہ مت بڑھا لیں کہ جب آپ کے پاس تنگی ہو تو آپ گزارا نہ کر سکیں۔ اسے میانہ روی کہتے ہیں کہ ہر حالت میں، امیری میں، غریبی میں اپنی ضروریات کو محدود رکھتے ہوئے گزارا کرنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کنجوسی، بخل اور فضول خرچی دونوں سے منع کیا ہے۔ یعنی نہ تو کنجوسی کرو، حد سے زیادہ خود کو روک کر رکھو،
اپنی ضروریات کو بھی پورا نہ کر سکو اور نہ ہی فضول خرچی کرو، اپنی ضروریات کو بلا وجہ اتنا زیادہ بڑھا دو، بلکہ میاں روی کا حکم دیا گیا کہ صحیح طور پر صرف اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے، وہ زندگی میں جب اس کے پاس مال و دولت کم ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اپنی ضروریات کو محدود کر کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ حدیث نمبر 9، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں کسی راستے پر لے جاتا ہے۔ یہاں پر علم کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں لے جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ علم صرف قرآن اور حدیث کا ہو، بلکہ ہر طرح کا علم، لیکن جیسے کہ ہم نے حدیث نمبر 1 میں پڑھا کہ اس کی بنیاد کیا ہے، نیت پر۔ کہ نیت کیا ہے؟ اگر کوئی سائنسی علوم بھی حاصل کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کائنات میں کہا ہے، اس لیے یا پھر انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے علم حاصل کرنے نکلے ہیں۔ تو ایسی ہی اچھی نیتوں پر جو کوئی علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں کسی ایک راستے پر لے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 10، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتكى شيئا منه علم ذلك في سائر جسده۔ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، جیسے ایک جسم۔ اگر اس جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرے گا۔ یہاں پر تمام امت مسلمہ کو اخو المسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کہا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی مثال ایک جسم کی دی گئی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، سر میں کہیں پر چوٹ لگ جائے تو باقی سارا جسم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ایک جسد واحد کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ اگر پوری امت میں کہیں پر بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی تمام امت بھی ان کے ساتھ اس تکلیف میں شامل ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم فلسطین کی مثال لیں، کشمیر کی مثال لیں، غزہ کی مثال لیں، تو یہ وہاں پر مسلم امت پر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اس حدیث کے مبارک اصولاً امت مسلمہ کو، پوری دنیا کی امت مسلمہ کو اس میں شریک ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ مومن دوسرے مومن کا، تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا شمار مومنین میں ہے، کیا ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر ہم مومن ہوتے، مسلمان ہوتے، تو اس حدیث کے مطابق ان کی تکلیف، ان کا دکھ، ان کا درد ہم محسوس کرتے اور ان کے لیے جہاد کرتے، لیکن ہماری امت کا ایک بڑا حصہ کشمیر، فلسطین، غزہ میں جو ہے وہ طاغوتی قوتوں کے قبضے میں ہیں اور ان کی ظلم و بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور باقی تمام امت مسلمہ پرسکون طریقے سے اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر جو مومن ہیں وہی ان کی تکلیف جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 11، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں ماں کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا گیا کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جہاں پر ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ کس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ان ماؤں کے نیچے جو اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے نبھاتی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتی ہیں، ایسی ہی ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ حدیث نمبر 12، ان الصدق یہدی الی البر وان الکذب یہدی الی الفجور، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں سچ اور جھوٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سچائی جو ہے، سچ بولنا جو ہے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ سچائی کا
بولنے سے، سچ کا ساتھ دینے سے ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، اور جھوٹ بولنے سے یا برے کا ساتھ دینے سے ہم جو ہے وہ فائدے میں رہیں گے، لیکن وہ ظاہری طور پر صرف کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ ابدی فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ سچائی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں سچائی اور جھوٹ کا جو ہے وہ فرق واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اس حدیث کے اینڈ پہ دیکھیں، بریکٹ میں لکھا ہے متفق علیہ۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ متفق علیہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان کی گئی ہو، اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو لہذا اس حدیث کے بریکٹ میں متفق علیہ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ منتخب احادیث کا ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔